السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اچانک ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عورتوں کے بہاف پہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہے اور صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن گوش ہو کر اس کی تقریر سننے لگتے ہیں۔ گو ان کے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت میں کہے گئے الفاظ کا ہو بہو ترجمہ ناممکن ہے، لیکن ان کی گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ مردوں عورتوں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم سب دل و جان سے آپ پر ایمان لائے، اور اس کے باوجود کہ ہم عورتوں کی ایکٹیویٹی محدود ہے لیکن پھر بھی ہم عورتیں آپ مردوں کے گھروں کی ستون ہیں، یعنی بنیادی رکن ہیں۔ آپ کی جنسی خواہشات اور اولاد دونوں کا بوجھ ہم اٹھاتی ہیں اور آپ مردوں کو ہم پر مختلف اعتبار سے فضیلت دیتے ہیں۔ آپ لوگ جمعہ کی نماز اور عام دوسری نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہو، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہو، اور دل کرے تو اکیلے جتنے مرضی حج بھی کر سکتے ہو اور جہاد بھی کر سکتے ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب ایک شخص چاہے وہ حاجی ہو، عمرہ کرنے والا ہو یا مجاہد ہو، تو ہم عورتیں اس کے پیچھے اس کے مال اور اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ کیا ہم عورتیں آپ کے اس بھاری اجر و ثواب میں شراکت دار نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب سن کر اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا اور فرمایا، کیا تم نے آج تک کسی عورت کو اس خوبصورت طریقے سے دین کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کا حسن سوال پسند آیا۔ صحابہ بے ساختہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک عورت بھی اس قدر ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے، یعنی دین کی گہری سوچ بوجھ والی ہوتے ہوئے اس طرح اپنے حق کو واضح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ بات سمجھ لو اور جا کر دوسری عورتوں کو بھی سمجھا دو کہ ایک عورت جو اپنے خاوند کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہے، اس کی خوشی میں خوش رہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے معاملات میں کوآپریٹ کرتی ہے، وہ گویا ان تمام معاملات میں برابر کی شریک ہے۔ یہ سن کر وہ اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتی ہوئی خوشی خوشی واپس چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ عورت حضرت سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کو خطیبۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت فصیح اللسان عورت تھیں اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ وہ عہد نبوی میں غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حدیبیہ اور جنگ یرموک وغیرہ میں شریک رہیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی رہیں، اور انہوں نے بہت ساری بہادری کی داستانیں بھی چھوڑیں۔ اس کے علاوہ وہ دین کے علم کی کافی سوجھ بوجھ رکھتی تھیں، اور 81 سے زیادہ روایات ہمیں ان سے ملتی ہیں جو کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، اور ان کے آگے تابعین کی ایک بڑی جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج کل کی عورتوں کے لیے سیدہ اسماء بنت یزید نہ صرف ایک بہترین رول ماڈل ہیں، بلکہ ان کی عزم و ہمت اور دین کے معاملے بلا جھجک گفتار سے ایک عورت کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔